تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جس نے میٹرک پاس کیا ہو وہ فری لانسنگ کر سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو انگیج کرے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز کم کریٹ ہوگی. ایک دن میں اگر 100 فری لانسرز اس میں ایڈ ہوتے تو آگے سے جو ہے نا 50-60 جو ہے نا کلائنٹس بھی ایڈ ہو جاتے. میٹرک پاس ہوں تو میں ایک کاغذ اور پین لے کے میں سب سے پہلے لکھوں گا نمبر 1 کہ میں ڈیٹا انٹری کر سکتا ہوں. نمبر 2 میں لکھتا ہوں کہ میں آن لائن ریسرچ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں جو بھی ہے. جتنے آپ محنت کر لیں گے، جتنے آپ اپنے راتوں کو، اپنی نیندوں کو آپ سیکریفائز کر لیں گے، اتنے آپ کے وننگ کے چانسز زیادہ ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے اور وہ کون سے جو نا جابس ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل. ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج ہم آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فری لانسنگ کی دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں غلام رحمان صاحب، جو کہ صدر ہیں گلگت بلتستان فری لانسر ایسوسیشن کے. سب سے پہلے غلام رحمان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً غلام رحمان صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ بیسکلی فری لانسنگ ہے کیا چیز اس وقت، اوورال پوری دنیا کے اندر فری لانسنگ کی کیا سچویشن ہے، اسپیشلی پاکستان کے اندر اس کی کیا جو ہے وہ اس وقت گراؤنڈ میں چیزیں ہیں، اس پہ تھوڑا اپنا اوور ویو دے دیں پلیز. بہت شکریہ سمر بھائی. تو فری لانسنگ بیسیکلی اس کو ڈفرینٹ ٹرم یوز ہوتے ہیں، جس کو ریموٹ ورک بھی کہا جاتا ہے، آن لائن جاب بھی کہتے ہیں اس کو، اور فیوچر آف ورک بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں گلوبلی اس پہ ایک اوور ویو اس کا کر لے تو اس وقت پوری دنیا میں جو ٹریڈیشنل ورک فورس ہے، جو آفیسز کے اندر جا کے جابس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعداد بتایا جاتا ہے کہ یہ 3.5 بلین ہے، جس میں سے 35% یعنی 1.5 بلین لوگ جو ہے نا وہ اس وقت آن لائن فری لانسنگ کر رہے ہیں. تو جی 35% بنتا ہے یہ. تو اب اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈیٹا ہمیں ریسرچ کی جو فائنڈنگ ہے اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں جو ہے نا یہ 35% سے لے کے 50% کو کراس کر لے گا. تو اس سے اندازہ لگا لے کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری اور فیوچر میں کتنی بڑی اپرچونٹیز اس کے اندر ہمارے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے کریٹ ہو سکتی ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم پاکستان کے نیشنل لیول پہ دیکھیں پاکستان کے اندر، تو اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ 4th کنٹری ہے جو ریپڈلی گرو کر رہا ہے فری لانسنگ کی انڈسٹری، 4تھے نمبر پہ آ جاتا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جو آن لائن فری لانسنگ کر رہے ان کی تعداد ہے 3.5 ملین، جس میں سے ایکٹیولی جو کام کر رہے ہیں وہ تقریباً 1.5 ملین. ایکٹیو اور پیسو کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک ہوتا ہے کہ جنہوں نے صرف پروفائلز بنائے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر لیکن کام نہیں کر رہے، تو ان کو ملا کے کتنے 3.5 ملین، ان کو اگر نکال کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو وہ ہے 1.5 ملین، یعنی 15 لاکھ سے اوپر ہے. تو جی بی کے اندر اس پہ کوئی ایسا ریسرچ نہیں ہوا، لیکن ہماری جو ایسوسیشن ہے ہم ڈفرینٹ سورس سے جو نا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی اس وقت ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہی ہے تو ویریفائڈ نہیں ہے، لیکن ایک ہمیں نے راؤنڈ فگر اپنے اندازے کے مطابق جو نا وہ ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم نے تیار کیا ہے کہ جس کے اندر جی بی کے اندر اس وقت جو فری لانسرز ہے رجسٹرڈ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر، تو ان کی تعداد 9,000 سے زیادہ ہے، یعنی 9 to 10,000 ہے، جس میں سے 2 سے 3,000 جو ہے نا وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ جو ہے نا پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ فری لانسنگ جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ ہے کیا چیز، تو فری لانسنگ بیسکلی ایک طرح کی نوکری ہے، لیکن اس نوکری کے اندر ہم کیا کرتے کہ ہم پروجیکٹس کو ہانٹ کرتے اور پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر کے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو ہانٹ کرتے یا پروجیکٹ لے لیتے اور اسی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہم اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرتے کلائنٹ کو. تو یہ ڈفرینٹ طرح کے سکلز ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فری لانسنگ اس پروسیس کا نام ہے جس پروسیس کے تھرو آپ اپنی کوئی بھی سکل آن لائن سیل کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز غلام رحمان صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا
ڈیٹا فری لانسنگ ایک ورک ہے یا جاب ٹائپ کی ہے, نوکری ٹائپ کی ہے. میرے خیال میں اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں کیا ہم اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزدوری بھی ہے. بالکل ہے, مزدوری ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جس طرح سے عام ہمارے لیبرز کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کے اندر, دیکھو آپ دوسرے کسی بھی آفس میں کہ کچھ لوگ کرتے ہیں منتھلی بیس پہ, کچھ لوگ کرتے ہیں ڈیلی ویج پہ. تو یہاں پہ فری لانسنگ کے اندر آپ کو گھنٹوں کے حساب سے آورلی بھی جو ہے نا آپ کلائنٹس کے لیے جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. یعنی کوئی ایسا پروجیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو صرف 1 گھنٹہ اس پہ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے اور اسی گھنٹے کا آپ کا جو بھی ریٹ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. غلام رحمان صاحب, بہت زبردست آپ نے جو اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا شیئر کیا پورے دنیا کے اندر, پاکستان میں اسپیشل گلگت بلتستان کا بھی ڈیٹا آپ نے فری لانسرز کا شیئر کیا. ڈیفینیٹلی آنے والے 5-10 سالوں میں ہم سارے فری لانسنگ میں شفٹ ہو جائیں گے, سارا کام آن لائن ہی ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر, پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ کیا اپرچونٹیز ہے یہاں پہ اس شعبے کے اندر, فری لانسنگ کے شعبے میں؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے پاکستان سے بھی زیادہ ہم گلگت بلتستان کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس یہاں پہ یونیورسٹی ہے, کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی. اسی یونیورسٹی سے سال میں 5000 سے زیادہ گریجویٹس نکلتے ہیں. اب آپ مارکیٹ کے اندر دیکھیں, کارپوریٹ سیکٹر میں ہمارے پاس جابس نہ ہونے کے برابر ہیں. این جی اوز میں گن چن کے جو ہے نا 2-4 جابس جو ہے نا کریٹ ہوتے ہیں. آپ دوسرے سرکاری اداروں میں دیکھیں کہیں پہ نہیں ہے. تو اب وہ 5000 جو گریجویٹس نکلتے وہ کہاں جائیں گے, وہ کہاں جائیں گے؟ ایسے میں ہمارے لیے اس فری لانسنگ سے, آن لائن فری لانسنگ کے علاوہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہو کہ جس کے تھرو ہم اتنے ہیوج تعداد میں ہماری جو یوتھ بے روزگار گریجویٹ ہو کے نکلتے کہ ان کو کیسے فیڈ کیا جائے یا کیسے ان کو امپاور کیا جائے. تو ایسے میں فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی آپ کا 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس انڈسٹری میں, اگر کوئی سیریسلی جانا چاہے تو. بہت زبردست سر. جیسا کہ آپ نے اپرچونٹیز کی بات کیا, گلگت بلتستان کے اندر اپرچونٹیز نہیں ہے, لیکن اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. فری لانسنگ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سنسیئر ہو کے, بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اپنی سکلز کو سیل کر سکتا ہے. تو اس پہ آپ تھوڑا انپٹ ڈالیں, اس پہ بات کریں. اگر ہم سکلز کی بات کریں تو اس وقت فری لانسنگ اگر گلگت میں یا کہیں پہ بھی پاکستان میں موسٹلی, کہ اگر فری لانسنگ کہے تو فوراً جو ہے نا سب کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یا پھر گرافک ڈیزائننگ ہے یا پھر ویب ڈیولپمنٹ ہے. یہ 3-4 چیزیں ذہن میں آ جاتا ہے کہ فری لانسنگ شاید اسی کا نام ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو بالکل یعنی چھوٹے سکلز ہے. اگر ہم ابھی جی بی ایف ہے جو ہمارے ایسوسیشن ہے, اس کے تھرو ہم ڈفرینٹ جو ہے نا سیمینارز اور بوٹ کیمپس کنڈکٹ کرا رہے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر. تو ہم یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آڈینس کو کہ فری لانسنگ صرف یہ 4-5 سکلز کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ڈاکٹر بنتے تو آپ ایک اچھے جو نا ہائی پیڈ فری لانسر ڈاکٹر بن سکتے کہ آپ اپارٹ فرام یور آفس, جو آپ کے جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں یا جو آپ کے کلینک ہے, اس کلینک سے ہٹ کے آپ 2-4 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہفتے میں لگا کے آپ اس سے زیادہ ارننگ آپ اپنے اس فری لانسنگ سے کر سکتے. اسی طرح سے آپ ایک انجینئر ہیں یا آپ ایک آرٹسٹ ہے یا آپ کا جو بھی شعبہ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو نا پروجیکٹس اویلیبل ہے فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے اوپر. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے اور وہ کون سے جو نا جابس ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی اگر پلیٹ فارم ہے اپ ورک جسے کہا جاتا ہے, اگر ہم اسی کی مثال دے رہے تو لے لے تو اس اپ ورک کے اندر اس وقت مور دین 8000 سکلز سیل ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تقریباً اپ ورک کے اندر 8000 سکلز کو ہم سیل کر سکتے ہیں. تو اس پہ آپ تھوڑا ایلوبریٹ کریں کہ کون کون سی سکلز ہوتی ہیں جس کی زیادہ امپورٹنس ہے اور ہماری یوتھ جو ہے وہ یہ سکل سیکھ کے اپنے کام کو جو ہے وہ ایکسل کر سکتی ہے یا اس پہ سیل کر سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ موسٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ فری لانسنگ شاید ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام ہے یا پھر ویب ڈیزائننگ کا نام ہے یا پھر اسی طرح سے کانٹینٹ کریٹ کرنے کا نام ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فری لانسنگ کے اندر اگر آپ ڈاکٹر ہے تو اس کے مطابق آپ کو پروجیکٹ مل سکتا ہے. اگر آپ انجینئر ہے تو آپ کو اسی نیچ سے ریلیٹڈ پروجیکٹ مل سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہے, سمپل ڈیٹا انٹری کرتے تو اس کے مطابق بھی آپ کے پاس پروجیکٹس آ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اسکل کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو پالش کریں, اس سٹینڈرڈ پہ بنا لیں جہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو خریدنے کی.
اچھا ایک چیز سر، یہ اسکلس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی کتنی امپورٹنس ہے اسکلس کی جو ہے وہ فری لانسنگ کے لیے؟ کیا ہم بغیر پڑھے لکھے کچھ کم پڑھا لکھا بندے بھی فری لانسنگ کر سکتا ہے؟ جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی میٹرک پاس کیا ہو، کم سے کم اگر آپ نے میٹرک پاس کیا تو آپ کے پاس جو ہے نا ایسے بہت سارے اسکلز، جو میں نے 8000 اسکلز کا، اس 8000 اسکل میں سے 2-4 اسکل ہر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو پالش کر کے اس مطابق بنانا جو ہے نا وہ چیز رہتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جس نے میٹرک پاس کیا ہو وہ فری لانسنگ کر سکتا ہے، وہ اپنی جو ہے نا ایک بہتر جو ہے نا وہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ہینڈسم اماؤنٹ وہ کما سکتا ہے منتھلی بیس پہ یا ویکلی بیس پہ۔ اچھا اس میں ایک چیز میرے خیال میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل ہوتا ہے، آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کیا سجیسٹ کریں گے کہ سپوز میرے اندر کیا اسکل ہے، یا کسی عام لے مین کے اندر، کسی اسٹوڈنٹ کے اندر کیا اسکل ہے، وہ کیسے جج کرے کہ اس کے اندر کیا اسکلس ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے نیش انالیسس کہا جاتا ہے اس کو ٹیکنیکلی ہم لوگ۔ تو اس کے اندر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں میٹرک پاس ہوں تو میں ایک کاغذ اور پین لے کے میں سب سے پہلے لکھوں گا نمبر 1 کہ میں ڈیٹا انٹری کر سکتا ہوں، نمبر 2 میں لکھتا ہوں کہ میں آن لائن ریسرچ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں جو بھی ہے، نمبر 3 جو ہے نا میں اسی طرح سے کوئی کریٹیو کام کا کہ گرافک ڈیزائننگ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اس طرح کے طریقہ فارمولا اس کا یہ ہے کہ آپ لسٹ ڈاؤن کریں 10 ایسے سکلز کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یا پچھلے کہیں پہ آپ نے یہ کام کیا ہے، پھر آپ کچھ دیر کے بعد ان 10 میں سے 5 کو نکال دیں، ایکسکلوڈ کریں 5 سکلز کو جو سمجھتے ہیں آپ کی بھئی وہ آپ اس لیول کے، آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز یا وہ سکل آپ کے پاس اس لیول پہ نہیں ہے، 5 کو کاٹ دیں وہاں سے۔ پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر مینس کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیچ میں بریک لے لیں، تو تیسرے میں آپ 5 جو سکلز آپ کے پاس رہے گی، ان 5 میں سے آپ نے 2 کو کاٹ کے 3 سکلز آپ نے رکھنی، اور وہ 3 سکلز ایسے ہو کہ وہ ایک دوسرے سے انٹر لنک ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ ہو اور دوسرا آپ کا کانٹینٹ رائٹنگ ہو۔ مثال میں دے رہا ہوں کہ وہ سکلز ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہا ہو، اور وہ جو 3 سکلز آپ فائنل کر لیں گے نا، وہ ہو گیا آپ کی اسپیشلٹی کی، اسی کے اندر آپ ایکسل کر سکتے، اسی کو آپ پالش کر کے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا صدر صاحب، آپ میں ڈیفینیٹلی گلگت بلتستان فری لانسر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کی ایسوسیشن کب بنی ہے اور ابھی تک آپ نے فری لانسنگ کے شعبے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، فری لانسرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کام کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس کو جی بی ایف اے کو لانچ ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، اور اسی 1 سال کے اندر ہم نے سکردو سے لے کے غزر تک، اور غزر سے لے کے حنزہ اور نگر تک جو نا ہم نے بوٹ کیمپس اور سیمینارز کی ایک سیریز لگائی ہے 1 سال کے اندر۔ تو اس سیمینارز اور اس بوٹ کیمپس کے اندر جو نا ہمارے ڈفرینٹ پارٹنرز رہے، جس طرح سے ہمیں اسپانسر کیا AKRSP نے، میزان بینک نے، KCBL نے، اسی طرح سے ٹیکنیکل سپورٹ ہم نے لیا نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام سے، KIU سے، اور انکیویشن سینٹر جو ہے KIU کے اندر، ان کی جو نا ٹیکنیکل سپورٹ رہی۔ تو بیسک ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس دے دیں، کیونکہ جی بی کے اندر بہت سے گلگت شہر کو نکال کے باقی ایسے ڈسٹرکٹ کے کسی بھی جگہ پہ جاؤ تو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے یا گھر پہ بیٹھ کے بھی آپ کما سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خاص کر جو فیمیلز ہیں جو گریجویٹ سے پڑھے لکھے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہ ذریعہ بتا دیں، کہ وہ طریقہ بتا دیں کہ ان کے اندر جو سکلز ہے وہ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سیل کر کے اپنا ایک ذریعہ معاش بنائے اس کو۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے، ہماری IT ڈپارٹمنٹ سے اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ہم نے بلکہ لکھا بھی ہے، ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ اس کام میں آ کے ہماری جو ہے نا حوصلہ افزائی کرے، ہماری مدد کر لے۔ تو اللہ کے حکم سے اس وقت ہمارے پاس جو ایسوسیشن کے ممبرز ہیں وہ تقریباً 600 پلس ہو گئے، 600 پلس ہمارے پاس جو نا فری لانسرز ہیں۔ اور اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہر جی بی کے ہر ضلع سے اور ایون ہر یونین کونسل کے ہمارے پاس جو نا ان کی نمائندگی ہے ہمارے پاس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جی بی ایف اے کے اندر جو ہمارے ممبرز ہیں، جو اچھے اچھے فری لانسرز ہیں، اگر جی بی گورنمنٹ یا دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز جو سیریس ہے اس چیز کے اندر کی ان امپلائمنٹ کو گلگت بلتستان کے اندر سے ختم کیا جائے، تو یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ جو ہمارے ممبرز ہیں 600 پلس ہمارے جو ممبرز ہیں،
جو ایکسپیرینس فری لانسرز ہے یہ ہمارے اثاثے ہے, ہم انہی کو یوٹیلائز کر کے ہم پوری جی بی کے اندر سے جو نا یہ بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں. اچھا, آپ کو جو فری لانسر جو ایسوسیشن ہے اس کو کیا چیلنجز درپیش ہے آپ کو اپنے کام کی انجام دہی میں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں سر, چیلنجز یہ ہے کہ مین چیز آپ کے ریسورسز ہے. اس وقت جی بی کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا, اس تھوڑی سی ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں ہمیں تقریباً 7 سے 8 مہینے لگے, اور ہمارے ریسورس فائنینشلی ہمیں جو نا سپورٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ جی بی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا جی بی گورنمنٹ کے پاس ایون ڈیٹا اس وقت موجود نہیں ہے. ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی کتنے جو نا فری لانسرز ہے, کتنی ارننگ ہے ان کی. تو اس پہ ایک جو نا پروپر ریسرچ کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے انیشیٹ لیا, تو اس میں ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے جی بی گورنمنٹ یا دوسرے سٹیک ہولڈرز کی, تاکہ کم سے کم ایک ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے کہ ہمارے پاس کتنے فری لانسرز ہیں, کتنے آئی ٹی کمپنیز ہیں, ان کی اگر انکم کو ہم کیلکولیٹ کریں تو منتھلی کتنے جو نا ریمیٹنسز کی صورت میں جی بی کے اندر آ رہی ہے, اور اس کو مزید کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں. تو اس پہ پروپر جب تک ریسرچ نہ ہو, ہمارے پاس پروپر ویریفائڈ ڈیٹا نہ آ جائے, تو ہم اس پہ جو نا کچھ کام جو نا ہم سے مراد جی بی گورنمنٹ کی وہ کوئی پالیسی سازی بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اچھا صدر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے وہ یہ جو ریموٹ ورک ہے, آن لائن جاب ہے, وہ گلگت بلتستان کے اندر آنے والے 5-10 سالوں میں جو ہے وہ کس سچویشن پہ ہوگا, کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں سر, جب ہم نے شروع کیا تھا تب تو ہم یورپ, امریکہ, کینیڈا, ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی فری لانسنگ جابس جو نا آؤٹ سورس کام وہیں پہ ہو رہے ہیں. تو آج کل ایسا ہے کہ یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز کا ہم نے پہلے نام لیا, ان پلیٹ فارمز کے اندر پاکستان کے اندر ہی سے, یعنی یہ آؤٹ سورسنگ کا جو عمل ہے یہ ہمارے پاکستان کے اندر, ایون کہ گلگت بلتستان کے اندر سے بھی مختلف آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ اپنے کام کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. مینس کہ وہ ابھی کسی کو ہائر نہیں کر رہے کہ اپنے آفس میں ان کو بلا کے ان کو کانٹریکٹ کر کے ان سے کام لے لے, بلکہ ان کا جو بھی ٹاسک ہوتا ہے وہ اس کو آؤٹ سورس کرتے, آن لائن اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں, ایڈورٹائز کرتے, اور کوئی بھی اس کو لے کے اپنے گھر سے بیٹھ کے اس کا کام ان کو کرا کے دیتے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو فیوچر آف ورک اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ آگے جو نا مستقبل اسی کا ہے, ریموٹ ورک کا ہے آگے مستقبل. تو اس میں جتنے جو نا ہم لوگوں کو انگیج کرے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز کم کریٹ ہوگی. ایک دن میں اگر 100 فری لانسرز اس میں ایڈ ہوتے تو آگے سے جو نا 50-60 جو نا کلائنٹس بھی ایڈ ہو جاتے, پروجیکٹس بھی ایڈ ہوتے. تو اس طرح سے یہ بڑھ رہی ہے سلسلہ. اچھا صدر صاحب, چونکہ آپ صدر ہیں, ہمارے جتنے بھی فری لانسر ہیں گلگت بلتستان کے اندر کام کرنے والوں کے, آپ کے پاس اس کا ابھی تک جو ڈیٹا آیا اس کے مطابق یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو فری لانسر ہیں, وہ کس قسم کا جو ہے وہ کام زیادہ کرتے ہیں, یا اوورآل اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ جی, تو جی بی کے اندر اس وقت سب سے زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ گرافک ڈیزائن کے اوپر, ویب ڈیولپمنٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ 3 نیشز کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کا رجحان اسی پہ ہے اور اسی سے ارننگ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو فری لانسنگ یا اصل جو سکلز جو ہے نا وہ اس سے ہٹ کے. تو ہم اپنے جو جی بی کے اندر جو فری لانسرز ہیں ان کو ہم نے 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ فری لانسرز یا پوٹینشیل فری لانسرز یا اسپائرنگ کہہ سکتے ہیں آپ, کی ابھی شروع نہیں کیا انہوں نے, کہ ان کو انگیج کرنے کے لیے ہم 2 طریقے ہیں ہمارے پاس, 2 ڈویژن میں ان کو ڈیوائڈ کیا. ایک وہ ہے کہ جو اس وقت یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے. اب جو یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ایسے سکل کے اندر انگیج کرے کہ جہاں سے ان کی ارننگ سٹارٹ ہو, وہ جو انڈیپینڈنٹلی جو نا اپنے لائف گزار سکے. اور دوسری جو کیٹیگری ہے اس کے اندر ہم نے ان یوتھ کو ڈالا ہے جو ابھی میٹرک, انٹر اور گریجویشن ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. تو ان کو بھی جی بی کے اندر سب سے بڑی جو میں کہوں گا کہ بہت بڑی گیپ آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اسکول سے نکل کے ابھی کالج جانے سے پہلے جو ہے نا فری لانسنگ کے اندر بچے اور بچیاں جو ہے نا وہ انگیج ہو گئے. اور فری لانسنگ کے اندر وہ کیا سیکھتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ یا ویب ڈیولپمنٹ. جبکہ ان کا ایک ویژن ہے, ایک مشن ہے شروع سے اسکول لائف میں کہ ہم نے آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے جا کے انجینئر بننا ہے, ہم نے جا کے کوئی سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, ہم نے جا کے کچھ اور بننا ہے. تو اب جب وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر یا گرافک ڈیزائن کے اندر $2-4 کمانے شروع کرتا ہے نا, تو ان کی جو سوچ تھی, جو مشن تھا, جو ویژن تھا, وہ وہاں پہ ڈیڈ ہو جاتی.
رہ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گیپ آ گیا. تو اسی لیے ہم بالکل بھی ہم اسکول یا کالج کے اسٹوڈنٹس کو انکریج نہیں کرتے کہ آپ فری لانسنگ اسٹارٹ کریں، بلکہ ان کو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ پڑھے. جب تک آپ نے اپنے اکیڈمک کیریئر کو کمپلیٹ نہیں کیا، آپ نے 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کیا، آپ ایک اچھے فری لانسر نہیں بن سکتے. آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور ہائی پینگ سکلز کے اوپر آپ اپنا توجہ دے دیں. کہ اگر ہائی پینگ سکلز کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ بلاک چین کے اندر جائے، آپ جائے ڈیٹا سائنس کے اندر جائے، تو آپ ہائی پینگ سکلز کے اوپر جائے. جس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، آپ اس کے اندر جائے، آپ بلاک چین کے اندر جائے، آپ ڈیٹا سائنس کے اندر جائے، آپ کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر جائے. یہ وہ سکلز ہے جن کی مستقبل میں جو نا ڈیمانڈ زیادہ سے زیادہ ہوگی، اور اس کے اندر آپ کو پے جو ہوگی وہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر یا ایک کانٹینٹ رائٹر سے جو نا وہ 10 گنا زیادہ ہوگی. بہت زبردست سر، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے. لاسٹ میں آپ جو ہمارے گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، میسج میرا یہ ہوگا کہ فری لانسنگ میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. جتنے آپ محنت کر لیں گے، جتنے آپ اپنے راتوں کو، اپنی نیندوں کو آپ سیکریفائز کر لیں گے، اتنے آپ کے وننگ کے چانسز زیادہ ہے. تو دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جو بھی آپ کام کرتے دیکھ لے کہ وہ لیگل ہے یا نہیں ہے. تو کوشش کرے کہ آج کل آن لائن جاب یا فری لانسنگ کے نام پہ اور بھی بہت سارے ایکٹیویٹیز نہ صرف پاکستان میں، دوسرے ممالک میں بھی ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی کام کرتے وہ لیگلی، مورلی، سوشلی جو ہے نا وہ کسی بھی ٹرم یا کسی بھی کنڈیشن کے آپ کے جو ملک کے قانون ہے اس کے خلاف نہ ہو. بہت شکریہ غلام رحمان صاحب آپ کا. آپ نے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں اور ہمارے ویورز کو جو ہے وہ مستفید کیا. یقیناً اس طریقے کے سیشنز ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور آپ کا نالج، آپ کا ایکسپیرینس ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے. ناظرین، لاسٹ میں اس میسیج کے ساتھ، یقیناً آج کے دور میں ایجوکیشن کے ساتھ سکلز بہت ضروری ہیں. آپ کوشش کر کے سکلز سیکھیں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.